سورۃ الاعراف آیت نمبر 130 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری آیتیں سمجھنے کے اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ہیں، جبکہ اگر آپ اسے بظاہر ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ایک عام سی بات ہے، بہت ہی نارمل سی ایک گفتگو ہے، لیکن اگر آپ اس پر تدبر کریں تو کم از کم مجھے تو بہت سی چیزیں اس میں مل گئیں۔ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ مجھے کیا کیا کچھ ایک نارمل سی گفتگو میں، نارمل سی آیتوں میں مجھے کیا کچھ نظر آیا، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 130 ہے اور اس میں کچھ اس طرح سے ذکر ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ جب بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کسی نقصان میں پکڑتے ہیں، پریشانی میں پکڑتے ہیں، تو گویا وہ ایک طرح سے اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو فرسٹ پوائنٹ یہ ملے گا کہ لعلہم یذکرون، کہ ہم نے جو لوگوں کو پریشانیوں میں پکڑا، لعلہم یذکرون، کہ بہت امید ہے شاید کہ انسان نصیحت پکڑے گا۔ تو اس لیے جب کبھی بھی خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی پریشانی، رکاوٹیں آئیں تو ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ ہمارے لیے کوئی بہت بڑی ایک لیسن ہے، کوئی بہت سبق آموز بات ہے، یا کسی چیز کی ہم کمی کیے ہوئے ہیں، کسی جگہ ہم غلط ہیں کہ اللہ نے اس لیے ہماری رسی کو کھینچا ہے کہ ہم لوٹ آئیں اور ہم نصیحت پکڑیں۔ اچھا جی، اور آپ اگر غور کریں گے تو ہمیں ایک دوسری بات یہ ملے گی کہ پھر جب ہمارے پاس اچھائی آتی ہے تو ہم کریڈٹ اپنے آپ کو دیتے ہیں، اور اگر ہم پر مصیبت آتی ہے تو ہم اس کو منوس سمجھتے ہیں، کچھ نہیں تو اپنی قسمت، اپنے ستارے، لوگوں کی زبانیں، لوگوں کی ٹوک، پتہ نہیں کون کون سی نظر لگ جانا، یہ سارے ہمارے وہ عقائد ہیں جو قرآن سے ثابت نہیں ہوتے ہیں۔ تو جناب ادھر آپ غور کیجئے، آیت ہم شروع کرتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور البتہ یقیناً پکڑا ہم نے فرعون کی آل کو، یعنی برے لوگوں کو کنسیڈر کیا جائے گا کہ فرعون کے ماننے والوں کو ہم نے پکڑا، بالسنین، کئی سال تک، نقص من الثمرات، یعنی نقصانات میں ہم نے فرعون کے ماننے والوں کو کئی سال کئی نقصانات دیے، جو ثمرات میں سے بھی تھے، یعنی پھلوں میں سے بھی تھے، اور ان سب کے پکڑنے کا مقصد جو بتایا گیا لعلہم یذکرون، کہ شاید انسان فائنینشلی ٹائٹ ہوگا، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، مشکلوں میں، اولادوں کی طرف سے، جان کی طرف سے، پھلوں کے نقصانات سے، تو جس کو ہم کہیں گے کہ معیشت کا تنگ ہونا، شاید انسان یہ سوچے کہ میں نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پس جب آتی تھی ان پر خوشحالی تو کہتے تھے لنا ہذہ، یہ تو ہے ہی ہمارا حصہ۔ تو اس لیے یہ اگر آپ غور کیجئے کہ جب ہم پر خوشحالی آتی ہے تو ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، میرے ساتھ اچھا ہی ہونا تھا۔ ہماری کوئی گم ہوئی چیز مل جاتی ہے، ہم کہتے ہیں میرے حلال کا پیسہ تھا اس لیے مجھے مل گئی۔ ہم کسی ایکسیڈنٹ سے بچ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں گھر سے نکلتے ہوئے میں نے صدقہ کیا تھا تو جی میرے لیے تو اچھا ہی ہے۔ تو ہم صرف فقط اللہ کا فضل کیوں نہیں کہتے ہیں؟ پتہ نہیں ہمارے صدقات کا، ہماری نیکیوں کا، ہمارے حلال کمائی کا تو ہمیں اسی دن اسی وقت بدلہ مل جاتا ہوگا، لیکن ہم زیادہ تر نیکیوں کا کریڈٹ اللہ کو دینے کے بجائے اپنی ذات کو دے دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ساری سائیکالوجی دیکھیں ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نقصانات سے پکڑتے ہیں کہ شاید انسان نصیحت پکڑے، اچھائی آتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو میرے مقدر میں تھا ہی، مجھے تو یہ ملنا تھا ہی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، تھرڈ پوائنٹ یہ بھی ہمارے لیے بڑا سمجھنے کا ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ ویسے تو اگر آپ پڑھیں گے تو بہت نارمل سی آیتیں، لیکن اس میں بڑی گہرائی مجھے نظر آئی۔ نمبر 3، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو پہنچتی تھی کوئی مصیبت تو یَطَّیَّرُوا، یہ منوسیت ڈالتے تھے اپنی برائی کا وبال، اس کی منوسیت موسیٰ علیہ السلام پر ڈالتے تھے، اور جو
ان کے ساتھ ان کا ساتھ دیتے تھے، جو ایمان والے تھے موسیٰ علیہ السلام کی باتوں پر، وحی پر ایمان لاتے تھے، ان پر یہ منوسیت ڈالتے تھے۔ یہ بھی ہمارے ساتھ ہے کہ ہم نیازیں کرنا چھوڑ دیں تو کوئی پرابلم ہو تو فوراً اسی بات پر بات آئے گی کہ تم لوگوں نے نیازیں کرنا چھوڑ دی، تم لوگوں نے سلامی میں کھڑے ہونا چھوڑ دیا، تم لوگوں نے یوں کیا، بڑے چھوٹے دن نہیں منائے، فلاں کیا، یہ کلر منع تھا تم لوگوں نے پہن لیا، یہ جیم جولری کے جیمز جو ہوتے ہیں یہ تمہیں منع تھے تم نے پہن لی ہے۔ یعنی ہم بس کسی نہ کسی پر منوسیت ڈالتے ہی ڈالتے ہیں۔ تو جناب ادھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب پریشانی آتی تھی تو اس دور کے لوگ انبیاء کرام تک کو بھی نہیں چھوڑتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو ایک خدا کی باتیں کرتے ہیں نبی، اور سارے معبودوں کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے تو یہ اس کا وبال ہے۔ ہمارے یہاں بھی آپ خود دیکھ لیجئے، مزار پہ ہم جانا چھوڑ دیتے ہیں، وہاں شرک کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ہم میں اور ان میں کوئی اتنا فرق نہیں نظر آتا اگر آپ سمجھنے کے لیے غور و فکر کریں۔ تو جب ان پر مشکل آتی تھی یہ کسی نہ کسی طرح کھینچ کھانچ کے موسیٰ علیہ السلام کے ایک معبود کے عقیدے کو منوسیت قرار دیتے تھے کہ جی ان کی وجہ سے اور ان کے ماننے والوں کی وجہ سے ہم پر وبال آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں بڑے متشابہ انداز کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا، غور سے سن لو کہ انما طائرہم عند اللہ، کہ بے شک ان کی جو بھی منوسیت کسی کی ہوتی ہے وہ واقعی اللہ کے پاس سے آتی ہے۔ آپ نے غور کیا کہ یہ بڑا متشابہ انداز ہے، سورہ یاسین میں اس کا محکم انداز آ گیا ہے۔ یعنی یہ یہاں جو آپ کو متشابہ انداز ہے کہ ہاں منوسیت جو بھی کسی کو ملتی ہے وہ اللہ کے پاس سے ملتی ہے، اور پھر سورہ یاسین میں آتا ہے کہ منوسیت تمہارے اپنے نفس کی کمائی کا بدلہ ہے، تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے تم پر اپنی منوسیت آتی ہے، کسی کی منوسیت کسی پر نہیں آتی ہے۔ اس میں ہمارے پاس بڑی جھوٹی روایتیں، بہت ہی جھوٹی روایتیں اور بڑے نام نہاد کتابوں میں موجود ہیں۔ منوسیت کے ٹاپک بہت ہی غلط، بہت ہی ضعیف حدیثیں اس میں شامل ہیں۔ اللہ ہم سب کو جھوٹ پڑھنے سے، جھوٹ بولنے سے، اللہ رسول پر بہتان لگانے سے بچا لے۔ بہت ہی غلط باتیں ہیں کئی کتابوں میں جن کو لوگ سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں منوسیت کا ٹاپک آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے کہ ہاں اللہ کے پاس سے ہوتی ہے، لیکن تمہارے اپنے نفس کی کمائی سے تم پر تمہاری منوسیت کا وبال ہوتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن میجورٹی، زیادہ تر لوگ علم ہی حاصل نہیں کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کا علم ہی حاصل نہیں کرتے ہیں۔ لا یعلمون، جاہل لوگ ہیں زیادہ تر۔ اللہ کی کتاب کو اگر ترجمے سے پڑھ بھی لیں تو اللہ کرے کہ انہیں بیسک عربک آتی ہو، کیونکہ کون کون ان کو تفسیروں میں گم کر دیتا ہے، کون کون ان کو بریکٹ لگا لگا کر گم کر دیتا ہے۔ تو کم از کم اگر ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں تو ایک عربی تو ہمیں تھوڑی سی آنی چاہیے۔ اگر اتنا ہی پیار کرتے ہو اپنے نبی کو، اگر اتنے ہی عاشق ہو نا اپنے نبی کے، تو عربی تو سیکھو کہ جس سے کوئی تم کو بہکا نہ سکے، اور اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں زیادہ تر لوگ علم ہی حاصل نہیں کرتے ہیں، اسپیشلی وحی کا۔ اس پر اور بھی انہوں نے کیا کہا، وقالو، اور انہوں نے کہا کہ مہما، کوئی بھی طرح سے، کسی بھی، کیسی بھی، تأتینا بھی، تم ہمارے پاس کوئی بھی آیتوں میں سے کوئی علم لے آؤ، لتسحرنا، تاکہ تم ان آیتوں کی وجہ سے ہم پر سحر کر دو، ان آیتوں کی وجہ سے، بہا، فما نحن لک بمؤمنین، ہم نے نہیں ماننا۔ یعنی ہمیشہ میں اس پوائنٹ کو دیکھتی ہوں، میں نے آپ سے بار بار کہا کہ یوں اگر آپ بظاہر ان آیتوں کو، آج کی آیتوں کو پڑھیں گے 129 سے، تو آپ کو تو لگے گا بہت ہی نارمل سی باتیں، لیکن اگر آپ تدبر کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس کو نہیں ماننا ہوتا ہے، جو اندھوں کی طرح اپنے بڑوں کے پیچھے چلتے ہیں، تو وہ
جو لوگ ان کو وحی کے ذریعے سے تعلیم دے رہے ہوتے ہیں تو ان کو کلیئر کہہ دیتے ہیں کہ تم کچھ بھی آیت بتا دو، ہمیں تو جب تک ہمارے بڑے کی طرف سے سگنل نہیں ملے گا ہم نے تو نہیں ماننا۔ تو جناب جب ایک انکار کرنے والا اتنے ڈٹ کر انکار کرتا ہے تو مجھ کو اور آپ کو اللہ کی محبت کی کیا کمی ہے کہ ہم ڈٹ کر ان کفر کرنے والوں کا انکار نہ کریں اور ہم اپنے وحی کو مضبوطی سے پکڑ کر تمام کتابوں کو رد کرنے کا اعلان کیوں نہ کریں کہ جناب ہمارے نزدیک کوئی کتاب اللہ کی کتاب کے علاوہ دین کا درجہ نہیں رکھتی ہے، اور ہسٹری تو ویسے بھی کبھی بھی دین نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو علمی سطح پر ہمت والا بنا دے۔ یہ سارے ہمارے امتحانات ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے جو اللہ کی کتاب کے ساتھ مد مقابل یہ سنی شیعوں نے کتابوں کا انبار لگا دیا کہ نہ ہم ان کتابوں کے رہے اور نہ ہم اللہ کی کتاب کے رہے۔ تو انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی وحی کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں۔ تو جی موسیٰ علیہ السلام کے جو اس زمانے میں ان کے جو خلاف تھے انہوں نے کہا آپ ہمارے پاس کوئی بھی آیت لے آئیں، ہم نے نہیں ماننا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر طوفان بھیجا گیا، ٹڈیاں بھیجی گئیں عذاب کے اعتبار سے۔ آپ اور ہم پر بھی دیکھ لیں، کرونا آ رہا ہے تو کبھی ڈینگی آ رہا ہے تو کبھی جی چکن گنیا آ رہا ہے تو کبھی کیا آ رہا ہے تو کبھی کیا آ رہا ہے، ہمیں تو نام بھی اتنے نہیں آتے۔ سوچیے آپ کہ ان پر بھی ان کی انکار کی وجہ سے انہیں جو ایک وقت ملا ان پر طوفان آئے، ٹڈیوں کا انبار آیا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے ویژولائز کیجئے کہ ہمارے یہاں بھی ابھی ٹڈیاں آئی تھیں، کیا ستیہ ناس ہوا، کیا کچھ ہوا۔ 2 منٹ کے لیے سوچیں، آپ کے گھروں میں آ جائیں تب، آپ کے کپڑوں میں آ جائیں تب، آپ کے کھانوں میں آ جائیں تو کیا ہوگا۔ ٹڈی آ گیا، ٹڈی کا طوفان آیا، ٹڈی کا عذاب آیا۔ کھٹمل، اللہ اکبر کبیرہ، کھٹمل ایسی چیز ہے کہ آپ اپنا خوبصورت گھر اجاڑ کے رکھ دیں، دھوپ میں ڈال دیں، اور دوائیاں میڈیسن اس میں اتنی دوائیاں لگا دیں آپ کہ کسی طرح کھٹمل ختم ہو جائے۔ آپ کے خوبصورت گھر میں کوئی، آپ کے خوبصورت سے خوبصورت مزین گھر میں بھی کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرے گا اگر پتہ چل جائے کہ آپ کے گھر جانے سے کھٹمل لگ جائیں گے۔ اتنا ہیبت ہے ہم پر کھٹمل کی۔ ان پر کھٹمل کا طوفان آیا، عذاب آیا، ان پر مینڈکوں کا عذاب آیا، ان پر خون کا عذاب آیا۔ سوچئے آپ کی اور میری ہر چیز میں خون ٹپکنے لگ جائے، خون کے داغ ہوں تو کیا ہوگا، کیا کراہت ہوگی، پاگل ہو جائے گا انسان، سائیکو ہو جائے گا۔ اللہ نے ان پر ان کی عقل کو ٹھکانے لگانے کے لیے ان پر اتنے عذاب بھیجے۔ آیات مفصلات، ایسی نشانیاں تھیں جو الگ الگ بتائی جا رہی تھیں، لیکن ان کا تکبر نہیں ٹوٹا۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو عجز و انکساری نصیب فرمائے اور ہمیں علل اعلان اللہ کی کتاب کو تھامنے والا بنا دے۔ انہوں نے تکبر سے کام لیا، وہی ان کی کتابیں، ان کے عقیدے، ان کی جھوٹی روایتیں، ان کی جھوٹی حدیثیں ختم نہیں ہوئی، بڑھتی ہی چلی گئی ان کے تکبر۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور ایٹ لاسٹ ان پر جرم ثابت ہو گیا۔ آپ کو تو آج کل اچھی طرح پتا ہوگا، اگر آپ پالیٹکس میں تھوڑے سے بھی انٹرسٹڈ ہوں گے تو آپ کو تو پتا ہے کہ ملزم اور مجرم کا کیا فرق آ رہا ہے۔ ملزم جس پر ابھی صرف الزام ہے، اور مجرم وہ ہوتا ہے جس پر الزام ثابت ہو جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے آخری حد بھی پار کی کہ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، کہ یہ ہو گئے جرم کرنے والے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ اتنی بار مہلت دیں، اتنی بار ڈھیل دیں، تو کیا آپ کو اور مجھ کو اللہ نے بہت مہلت نہیں دی؟ اس لیے جلد از جلد قرآن کو تھامیں، بیسک عربک سیکھیں، خود اس کی تفسیر بنائیں۔ آپ ہی اس کے عالم ہیں، آپ ہی اس کے مفتی ہیں۔ اللہ آپ سے حساب لے گا کہ کتنا قرآن کو پڑھا، کتنا عمل کیا، کتنا لوگوں تک پہنچایا، کتنی جھوٹی باتیں روایتوں کے ساتھ، راویوں کے ساتھ تم نے کتنی جھوٹی باتیں اللہ رسول پہ کی۔ سب حساب کتاب چکتے کرنے پڑیں گے۔ تو بہتر ہے کہ اس سے پہلے ہم توبہ کر لیں اور اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے ہو جائیں۔ پروردگار ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔